ہم اپنے ساتھ مقابلہ کروا ہی نہیں رہے، ان کے ساتھ کروا رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں۔ میں تو ان کے کسی بابے کو بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اگر میرے کو پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک بہت ہی زیادہ بدنام زمانہ، پاگل اور دیوانہ، جاہل مطلق شخص جسے لوگ انجینئر علی مرزا کے نام سے جانتے ہیں، وہ آج کل بڑے فتنہ بازی کر رہا ہے، اور اکثر علماء اس کا تسلی بخش دلائل کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا بدبخت شخص ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے بعد اب شیطان کا صحیح معنی میں خلیفہ ہے۔ جو بے ادبی، جو بےہودگی، جو بدتمیزی، جو توہین شیطان ملعون کے اندر تھی، وہی کوالٹیز، وہی اوصاف اس بدبخت انجینئر میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ کوئی فرق دونوں میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ دونوں کو ایک آئینے میں یا ایک سانچے میں ڈالیں اور دونوں کے بارے میں غور کریں کہ شیطان کی کیا کوالٹیز تھی اور انجینئر کی، تو آپ کو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ دونوں میں شیطان کون تھا اور انجینئر کون تھا، اگر آپ دونوں کے بارے میں تحقیق کریں۔ ویسے تو بہت سے فرقے اس امت میں نکلے جو بے ادب تھے، گستاخ تھے۔ کوئی رافضی نکلا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اسی طرح صحابہ اکرام کا گستاخ۔ پھر ایک نکلا خارجی جو اہل بیت اطہار کا گستاخ۔ پھر کوئی نکلتا ہے اولیاء اللہ کا گستاخ۔ کوئی ایسا بدبخت نکلا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، جو نجدی و وہابی ٹائپ کہلائے۔ کوئی لوگ ایسے نکلے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کے گستاخ۔ یہ ایسا بدبخت ہے جو بیک وقت رب کا گستاخ بھی ہے، پیارے آقا کا گستاخ بھی ہے، اہل بیت اطہار کا گستاخ بھی ہے، صحابہ اکرام کا گستاخ بھی ہے، اور اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ بیک وقت ہر ایک کی گستاخی کرنا، یہ اس نے اپنا شیوا اور اپنا وطیرہ اور اپنی پہچان، اپنی شناخت بنا لی، اور یہ سمجھتے ہیں میں بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، اور کئی مرتبہ غرور اور تکبر کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو کچھ نہیں کرا۔ نمرود بھی ایسے ہی کرتا تھا، 400 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو بدبخت خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے 400 سال تک چھوٹ دی، جو چاہے وہ کر لے۔ پھر وہ ذلیل و رسوا کرا اس کو کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کے سر پر جب تک جوتے نہیں پڑتے اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہی انجام اس بدبخت کا ہوگا، انجینئر کمینے کا، کہ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ ابھی اس نے ایک کلپ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولیاء اللہ کے متعلق یہاں تک کہا کہ ان کو بے ادبی سے اور گستاخی سے نام لیتا ہے کہ بابے تے شیئی کوئی نہیں، یعنی بابا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور بابا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ مطلب اس کا ہے۔ اور یہ ہر اس میں نعرہ لگاتا ہے اپنی ہر تقریر میں اور ہر بیان میں۔ اور اب تو اس نے یہ کہا کہ میں کسی بابا کو یہاں تک کہ اپنے کسی شاگرد کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھ رہے میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی اور کیا گستاخی کر دی اور کیسا تیر مار دیا۔ اب اے بیکار کے بدبخت انسان، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا؟ جو منہ سے آیا وہ بک دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا۔ ارے یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 4 جلد صفحہ نمبر 248، حدیث نمبر 6502، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، کہ بے شک اللہ نے فرمایا۔ کیا بات فرمائی؟ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، مگر یہ بدبخت نہیں سوچتا کہ میں کس سے دشمنی رکھتا ہوں، اولیاء اللہ سے۔ اور یہ بدبخت اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی بھی اور کوئی بابا تمہارا میرے شاگرد کے مقابلے کرے۔ ابے تیری اوقات کیا ہے؟ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ تو جو چاہے وہ کہہ دے، تجھے کوئی کہے کہ تو کسی سنی کے پیشاب کے برابر بھی نہیں، تو بات کرتا ہے ان اولیاء اللہ کی۔ اگر اتنی ہی تپڑ ہو، اتنی ہی حیثیت ہو، اتنی ہی اوقات ہو، تو آپ بیٹھ کسی عالم دین کے سامنے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بات کر۔ وہاں 4 دیواری میں بیٹھ کر جو منہ میں آیا وہ بک دیا، جب تیرے دلائل کا کوئی جواب دینے والا نہیں، جو بیٹھے ہوئے وہ ایک طرح سے گونگے بہرے، وہ تیری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور تو سمجھتے میں نے کتنا بڑا تیر مار دیا۔ کسی اہل علم کے سامنے بیٹھ اور پھر بات کر تو لگ پتہ جائے گا تجھے کہ علم کسے بولتے ہیں اور شان کیا ہوتی ہے علماء کی، اور تیرے جیسے چمار کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ نہ جوتی اٹھا کے تو 2 منٹ میں بھاگے تو کہنا اتنا جاہل ہے تو،
اتنی تیری اوقات ہے اور تو بات کرتے ہے اولیاء اللہ پر، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اولیاء اللہ کے نام لینے والے کے سامنے 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتا. یہ تو تیری اوقات ہے.